سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے سوشل ویلیوز ہیں کیا۔ سوشل ویلیوز کا مطلب سماجی اقدار، اور اس اقدار میں عقیدہ، اخلاقیات، فرائض، حقوق، احساس ذمہ داری اور تہذیب و تربیت شامل ہوتی ہے۔ سماجی اقدار سماج میں موجود انسانوں پر لاگو ہوتا ہے، اور اگر انسان ان سماجی اقدار سے دور ہوتے چلے جائیں تو عقیدہ، اخلاقیات، احساس ذمہ داری، حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ تہذیب و تربیت سے بھی انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سماجی اقدار کو معاشرے میں برقرار رکھنے کے لیے قدرت نے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام بھیجے اور انہیں معجزات دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان پر یقین کر سکیں کسی بھی مشکل گھڑی میں، اور ان کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ نبی، صوفی یا ولی جو پیغام لوگوں کو دیتے تھے اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہی جڑتا تھا۔ خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ مختلف صورتوں میں ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا ایک اسلوب وحی ہے۔ وحی مادی چیز ہوتی تو سب سنتے، جبکہ نبی کا جسم روح کے تابع ہوتا ہے، لہٰذا وحی اس پر اترتی ہے اور وہ وحی کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی روح کو کثیف نہیں ہونے دیا اور اپنی روح کو جسم اور دنیاوی خواہشات کی کثافت سے دور رکھا۔ اسی لیے صوفیاء کرام، بزرگان دین پر الہام اور الہامی کیفیات طاری ہو جاتی تھی۔ روح کو ہلکا رکھنا، آپ سوچ لیں کہ سوشل ویلیوز کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ روح اتنی کثیف نہ ہو جائے کہ جو اخلاقیات یا سوشل ویلیوز کے لیے کام کرنے ہیں وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور صوفی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کرتا کیا تھا؟ ریاضت کرتا تھا، عبادات کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے اور دنیاوی علتوں سے دور رکھ کر خود کو سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اب صوفیاء کرام میں رومی ہوں یا حضرت سلطان باہو ہوں، انہوں نے خود کو اس منصب تک پہنچانے کے لیے جہاں وہ انسانوں کی سوشل ویلیوز کو بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکیں، یہ مرحلہ طے کیا کہ اپنے آپ کو اس ریاضت سے نکالا تاکہ وہ خود اس منصب پر پہنچیں اور لوگوں کو آگے ان کی تربیت کا اہتمام بھی کریں۔ اور یہ مرحلہ ضروری بھی تھا، لوگوں کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہوتی ہے کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ جب صوفی مخاطب ہوتا تھا اور تزکیہ نفس کے بعد ہوتا تھا، ریاضت اور عبادات کے بعد ہوتا تھا، مجاہدہ کے بعد ہوتا تھا اور الہام بھی اس پر اترتا تھا، تو پھر لوگوں پر اس کی بات کو یقین کرنا اور اس کی پیروی کرنا آسان ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں ہمارے سامنے یہ سوال ضرور ہے کہ آج ہمارا مخاطب کون ہے۔ صوفیاء کرام کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ قابل فہم زبان میں بات کرتے تھے اور مقامی آدمی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ رومی اور حضرت باہو نے اپنے انداز سے اپنی زبان میں کلام کیا، اسی طرح صوفیاء نے سب سے پہلے اپنے سماج کو متاثر کیا۔ سب سے پہلا جو جس جگہ پر ہوتے تھے وہاں کے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، مقامی آدمی کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے اور مقامی آدمی کی اور مقامی خطے کی زبان بولتے تھے، اور بعد میں ان کا پیغام یونیورسل سطح پر پہنچ گیا۔ آج ہم مقامی آدمی کو چھوڑ کر یونیورس سے رابطہ بنانے کی کوشش میں ہیں، جبکہ مقامی آدمی اور یونیورس کے درمیان ایک اور جگہ بھی موجود ہے جسے مرکز کہتے ہیں۔ آپ اپنے پاکستان کا مقامی آدمی دیکھیں، پھر اس کا براہ راست رشتہ یونیورس سے جوڑیں گے یا درمیان میں ایک مرکز آئے گا، اور آج آپ دیکھیں تو مرکز آپ کا کمزور پڑ چکا ہوا ہے۔ صوفی یہ بات سمجھتا تھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا ادراک صوفی کو تھا۔ اس نے کبھی بھی مقامی آدمی کو اگنور کر کے براہ راست کل آفاق کو پیغام دینے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا پیغام، ان کی ذات میں وہ سچائی تھی جس نے سرحد پار کر کے دنیا کو متاثر کیا، اور دنیا کی سوشل ویلیوز میں وہ پیغام گیا جو وہ دینا چاہتے تھے۔ اس میں ان کی اپنی جو تربیت تھی وہ بڑی اہم تھی کہ ان کے اساتذہ کا کیا کردار تھا۔ صوفیہ کا روحانی رشتہ نبی پاک سے جڑتا ہے جب وہ روحانی رشتے کی بات کرتے ہیں۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر ادھر کے اور 40 گھر ادھر کے تمہارے پڑوسی ہیں، اور پھر ان کے بہت زیادہ حقوق بھی بتائے۔ اب ان 40 گھروں کے آگے کے 40 کے گھروں اور پھر اس سے آگے کے 40 گھروں کے پڑوسی بنتے جائیں تو یہ سوشل اخلاقیات کا یونیورسل چارٹرڈ آپ کے سامنے سے آ جاتا ہے۔ اور یہی جو بات ہے اسی کو صوفیاء کرام نے سمجھ لیا تھا، اور ان کا پیغام دنیا کے ہر شخص اور ہر عقیدے کے لیے تھا۔ گلوبل ولیج کا تصور بھی آپ اسی سوچ کا مرہون منت کہہ سکتے ہیں۔ سوشل ویلیوز میں ایک لفظ عقیدہ بھی شامل ہے۔
یہ بڑا اہم بات ہے، بڑی نازک بات ہے۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ بستے ہیں، مگر جن کے سامنے سوشل ویلیوز کے بعض نکات مشترک ہیں اور جن کی سب پیروی کر سکتے ہیں، جبکہ عقیدہ کے فرق نے کسی ایک نقطے پر انسان کو اتنی آزادی دی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، مگر کسی کی ڈومین میں کتنا گھسنا ہے اور کتنا نہیں گھسنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ صوفیاز میں ایک رویہ اور بھی رہا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ذات باری کو ممکنات کے ساتھ نسبت کر کے دیکھتے تھے، جو قیاس اور عقل میں آنا آسان بات نہیں تھی۔ لہٰذا میرے جیسے کم عقل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بعض اوقات کنفیون یا بے راروی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو کی الف اللہ چمبے دی بوٹی، جس کی میں نے ابھی مثال دی، اور بہت سارا ان کا کلام۔ حضرت سلطان بہو نے اللہ اور توحید اور اس پر اس انداز میں، ایک شفاف انداز میں بات کی کہ جو وہ خوشبو پھیلائی انہوں نے بوٹی کی، تو وہ ایک جو ان کی ڈومین، ان میں گھسنا ایک کسی بھی سو کالڈ اسکالر کے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ گھس سکتے ہیں اس آپشن میں جہاں خدا کو ممکنات کے ساتھ نسبت میں جوڑا جاتا ہے۔ مولانا رومی اور شاہ حسین میں پناہ ڈھونڈنے والے اسی قسم کی جو فرق ہے اس وجہ سے اس میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ مولانا روم میں بھی قرآن آیات اور حدیث کے جا بجا حوالے دیے اور حضرت سلطان بہو نے 140 کتابیں لکھی اور باطنی درجات کے لیے 3 نکات بتائے، جس میں تصور اسم اللہ، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا ذکر اور دعوت قبول بذریعہ قرآن تعلیمات۔ اب اگر دیکھیں سوشل ویلیوز کو تو ان زمانوں کے سماج اور اقدار میں بڑا فرق ہوگا، بلخ اور شور کوٹ کے ماحول اور حالات میں بھی بڑا فرق ہوگا، مگر دونوں وقتوں میں اگر کوئی مشترک بات نکالی جائے تو وہ انسان ہے، کہ دونوں میں انسان بستے تھے اور دونوں کی سوشل ویلیوز تھیں، اور سماج میں ایسا اعلیٰ ترین معیار قائم ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا جہاں انسان تمام سوشل ویلیوز کی خود بخود پاسداری کرتا رہے اور ایک آئیڈیل سماج اور معاشرہ تخلیق پا جائے۔ لہٰذا صوفیاء اپنا کام کرتے رہے، خود کے لیے مرشد مقرر کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ مثلا حضرت سلطان بہو کے مرشد کی بات کریں تو شاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کو خود نبی پاک نے ان کو سونپا، اور مولانا رومی کی زندگی شمس تبریز نے چند گھنٹوں میں بدل کے رکھ دی، اور پھر وہ عمر بھر اس مجذوبی کے عالم سے نہیں گزرے۔ اس پر جب بات کی جاتی ہے، بیچ میں سے ایک اور نکالا جاتا ہے نظریہ جو روحانی قوت کو لے کر چل رہے ہیں مولانا روم، تو اس میں ان کی جو ہاتھ رکھتا ہے، سرپرستی رکھتا ہے، وہ ان سے ایک بڑا ڈاڈا قسم کا صوفی شمس تبریز آتا ہے، تو وہ جب اچانک چلا جاتا ہے تو آپ سوچیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو سمندر سے نکال کے آپ باہر پھینک دیتے ہیں اور وہ تڑپتی ہے، اور پھر وہ تلاش بھی کرتے رہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کیفیت اسی طرح کی تھی کہ وہ خود اتنی بڑی انرجی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو ان کی سرپرستی یا رہنمائی کی ضرورت تھی، جو گئی تو ان پہ شدید ایک تکلیف دہ صورتحال سامنے آئی۔ صوفیاء کرام کے مرشد دور دراز ہوتے تھے، مگر ان کا تعلق، روحانی تعلق قائم رہتا تھا۔ ان کے اندر مشاہداتی علم بہت مضبوط تھا، اس لیے سماج میں تبدیلی لانے اور انسانوں کی زندگی تبدیل کرنے میں کردار ادا کرتے تھے۔ آج کل انسانوں پر مشاہدہ کرنا بہت دشوار ہو چکا ہوا ہے، ہم کئی اور چیزیں ہیں جہاں ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، اس پر بات کروں گی کہ ہم جہاں چاہیں رابطہ روحانی تعلق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جہاں چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی حصے کے ہر انسان سے رابطہ کر کے وہ ہماری دسترس میں آ سکتا ہے، بلکہ دنیا کا نظام آن لائن ہو چکا ہے، مگر اس سارے نظام کا تعلق روح سے نہیں ہے، اور اس سارے نظام کا تعلق سوشل ویلیوز سے اتنا زیادہ نہیں بنتا، اور یہ تعلق زیادہ تر مفادات اور خواہشات کا ہے، اور اس میں توحید اور اخلاقیات اور حقوق و فرائض اور تہذیب و تمدن بڑی مشکل سے کہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہماری روح میں کثافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ کثافت کا عنصر جب شامل ہوتا ہے تو روح ہلکی نہیں رہتی، بھاری پن اس میں آتا ہے۔ اب ہمارے سامنے میڈیا ہے، سوشل میڈیا، جو نہ مجاہدہ کرتا ہے، نہ اس تزکیہ نفس کرتا ہے، نہ ریاضت کرتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، تو آپ سوچ لیں اس زمانے میں جب کہ صوفی بھی نہیں مل رہا، ہم اگر مرشد تلاش کریں تو کوئی نہیں مل رہا، تو پھر ہمارا سوشل ویلیوز کا کیا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ۔